اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا چوتھا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں، اور اس آیت کا صرف ایک ہی حصہ ہوگا، اور یہ گویا پوری آیت جو ہے وہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہوگی، لہٰذا اس ایک حصے کے یا پوری آیت کے ہم الفاظ پر بات کر لیں گے۔ تو پہلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے اس آیت میں وہ ہے ثم، جو کہ حرف عطف ہے، اور بدا با دال اور الف کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ الف کبھی بھی کسی فعل کے حروف مادہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ الف جو ہوتا ہے یہ واو یا سے تبدیل ہو کر آتا ہے، تو یہاں بھی یہ الف جو ہے وہ واو سے بدلا ہے۔ تو خان صاحب بتا رہے ہیں کہ با دال واو اس فعل کا مادہ ہے، اور باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ بدوا یبدو اصلی، اور تبدیلی کے بعد بدا یبدو بداوتن، جس کے ایک معنی ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، دوسرے معنی ہے صحرا میں رہنا، یعنی عمارت وغیرہ کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ صحرا میں رہنا بھی ظاہر ہونے کے مترادف ہے۔ اور پہلے معنی میں جو استعمال ہوا ہے اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے سورۃ الانعام سے، کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہوا ان کے لیے وہ لوگ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ اور جو دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں خان صاحب بتا رہے ہیں کہ دوسرے مفہوم میں فعل استعمال نہیں ہوا۔ بدا فعل کے بعد لہم آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں لام حرف ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، وہ بتا رہی ہے کہ یہ لام جارہ ہے۔ اور لام جارہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے۔ ضمیر جو لگی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کے بعد من حرف جر ہے، جس میں نون کے اوپر چھوٹا سا میم آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب بھی با آ جاتا ہے تو پھر نون کی آواز جو ہے وہ میم میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو من حرف جر ہے، جس کے بعد بعد کا لفظ آپ ظرف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے۔ اور بعد کا لفظ جو ہے یہ مزید آگے مضاف ہو رہا ہے ما کی طرف، اور یہ ما جو ہے اس کو مصدریہ ہم قرار دیں گے، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آگے رأو اور الآیات جو آپ دیکھ رہے ہیں، دو الفاظ، ان میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو کہ ماں کی طرف لوٹائی جائے اگر ہم ماں کو اسم الموصول مانیں، لہٰذا یہ ماں جو ہے ماں مصدریہ کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلا فعل جو ہے وہ ہے رأو، جس میں واو ساکن تھا اور واو کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے، یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ مادے کے دو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، را اور حمزہ۔ یہ فعل بھی بہت دفعہ ہمارا سورہ یوسف میں آ چکا ہے۔ را، حمزہ اور یا اس کا مادہ تھا، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، رآیا یرایو، اور تبدیلی کے بعد یہ رآ یرا بن جاتا ہے۔ میں مضارع کے صیغے پہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو رآ، رآیا اور رآیو تھا، یہ اصل میں دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تھے، یا اور واو، تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو گیا اور پیچھے زبر دیکھی گئی، زبر تھی تو صیغہ تیار ہو گیا اور یہ بن گیا رأو، اور رأو میں واو جو کہ ضمیر تھی، ضمیر مرفوع متصل، اس کو آگے ملانے کے لیے پیش دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الآیات، جو کہ اسم ہے، الآیہ کی جمع ہے، اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، یہ لام تاکید کے لیے ہے۔ آگے یسجنو فعل مضارع کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نون لگا ہوا ہے یہ نون تاکید ہے، جسے ہم نون ثقیلہ کہیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو یسجنو ہے نا، آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی نون ثقیلہ سے پہلے زبر حرکت آ جائے تو وہ صیغہ جو ہے ان 5 صیغوں میں سے ہوتا ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، کیونکہ وہ پیش جو ہے ان 5 صیغوں کی زبر سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور نون ثقیلہ سے پہلے اگر آپ کو پیش نظر آئے
تو وہ سیغہ جو ہے دو سیغوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ جمع مذکر کے دو سیغے ہوتے ہیں، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ علامت مضارع بتاتی ہے کہ وہ غائب کا سیغہ ہے یا حاضر کا سیغہ ہے، تو یہاں پر علامت مضارع یا بتا رہی ہے کہ یہ غائب کا سیغہ ہے۔ تو یہ اصل میں یسجنونا تھا، یسجنونا کے ساتھ جب نون ثقیلہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو واو نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور پھر نون ثقیلہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے جی یسجنونا۔ اور اس کے ساتھ جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں ہا کی ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بہ کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ حتی حرف جر ہے اور حین جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے معنی جو ہیں وقت کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 35 کے الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ وہ اس آیت کے حوالے سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ شرح المفردات میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ بدا لہو فی الامر بداءن، اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ نشأ لہو فی رأی تقول کنت ارا ان ھذا خطأ ثم بدا لی انہ هو الصواب۔ تو یہ عبارت جو ہے یہ وضاحت چاہتی ہے، اور وضاحت کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس عبارت کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ مفتی سعید صاحب۔ نشأ لہو فیہ رأی، یہاں اگرچہ عبارت میں فی لکھا ہوا ہے لیکن فی ہی ہونا چاہیے۔ نشأ لہو فیہ رأی تقول کنت ارا ان ھذا خطأ ثم بدا لی انہ هو الصواب۔ یہاں بھی خطأ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن زبر کی بجائے یہاں پیش ہونا مناسب ہے کہ یہ انا کی خبر ہو کر مرفوع ہو۔ کنت ارا ان ھذا خطأ ثم بدا لی انہ هو الصواب۔ بدا لہو فی الامر بداء، یعنی بدا ان جو مصدر ہے وہ بدا فعل ماضی کا فاعل ہو کر یہاں آ رہا ہے، اور دو متعلقات ہیں لہو اور فی الامر۔ جب یہ جملہ بولا جائے گا تو مفہوم کیا ہوگا؟ نشأ لہو فیہ رأی، کہ فلاں شخص کے لیے فلاں معاملے میں ایک رائے سامنے آئی، ایک رائے پیدا ہوئی، ایک رائے نے نشو و نما پائی۔ تقول تو کہے گا کنت ارا ان ھذا خطأ، کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات خطا ہے، غلطی ہے۔ ثم بدا لی، پھر میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، انہ هو الصواب، کہ یقیناً یہی تو درست بات ہے، یہی تو درست رائے ہے۔ تو گویا ایک سابقہ غلطی کے ازالے کے طور پہ جو نئی رائے سامنے آئے گی اور وہی درست بات ہوگی تو اس کو بیان کرتے ہوئے کہا جائے گا ثم بدا لی، کہ اب میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پہلے رائے غلط تھی اور اب یہ درست رائے ہے۔ آگے ترکیب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے ثم بدا لہم کے اندر بدا فعل ماضی کا فاعل کون ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ فاعل بدا ضمیر مستتر، کہ اس کے اندر ہی جو ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ کہاں لوٹ رہی ہے ضمیر؟ یعود علی بدا، علی بدا ان وہو مفہوم من السیاق والمعنی ظہر لہم رأی، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے بدا مصدر پر۔ اب وہ سابق میں منطوق یا ملفوظ تو نہیں، لفظوں میں نہیں، لیکن معنوی طور پہ موجود ہے اور وہ سیاق سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ثم بدا لہم کا گویا معنی بنے گا ظہر لہم رأی، کہ پھر ان کے لیے یہ رائے ظاہر ہوئی کہ وہ ایک وقت تک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں۔ تو الحمدللہ جی بدا فعل کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے شرح المفردات میں وہ ہے الآیات، جس کے معنی لکھے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے العلامات، والمراد بہا ہنا الشواہد علی براءت یوسف علیہ السلام۔ اور یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ وہ شواہد ہیں جو کہ یوسف علیہ السلام کی براعت پر ملے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الحین، جس کے معنی الوقت یا المدہ کے دیے گئے ہیں، اور حتی حین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ای الی مدت غیر معلومت، یعنی ایک ایسی مدت کی طرف جو کہ معلوم نہیں تھی۔ اور حتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حتی یہاں پر حرف جرن ہے، بمعنی الہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرح المفردات کے بعد ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف، اور اس میں جو ثم بدا لہم ہے تو اس عبارت پہ مفتی صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو اگلی بات ہے ایضاحات النحویہ میں، وہ ہے لَيَسْجُنُنَّهُ۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ھذا جواب قسم مقدر، یہ ایک
مقدر قسم کا جواب ہے، والتقدیر اور تقدیر کلام یوں ہے کہ اقسموا لیسجننہ، انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اسے ضرور بضرور جیل بھیج دیں گے۔ لیسجننہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصلہ لیسجنوننہ، کہ اصل میں یہ تھا، اور حذفت نون الرفع لطوال الامثال۔ لطوال الامثال کو ذرا سمجھ لیں۔ لطوال الامثال کا مطلب ہوگا طوال الامثال کی وجہ سے۔ توالی کے معنی ہوتے ہیں پے در پے آنا، مسلسل آنا، اور امثال جو ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی جیسا حرف، یعنی مثل کی یہ جمع ہے۔ تو طوال الامثال کا معنی ہوگا ایک جیسے 3 حرف لگاتار آنا۔ تو یہ جو ہے نا حذفت نون الرفع لطوال الامثال، رفع کے نون کو حذف کر دیا گیا ہے ایک ہی حرف کے یا ایک جیسے 3 حرف لگاتار آنا۔ یعنی 3 حرف کیسے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے یسجنون، اس کا نون ہے، اور پھر 2 نون جو ہیں وہ نون ثقیلہ کے ہیں، تو 3 نون بن گئے نا۔ تو جو رفع والا نون ہے، یعنی فعل مضارع کا رفع، یہ کیسے بیان کرتے ہیں گرامر والے؟ یہ کہتے ہیں کہ ثبوت النون جو ہے، یعنی نون کا ثابت ہونا، نون کا قائم رہنا، نون کا باقی رہنا جو ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ مرفوع ہے۔ اور اگر نون حذف ہو جائے تو پھر وہ مضارع مرفوع نہیں ہوتا بلکہ مضارع منصوب یا مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو یسجنون سے نون نکالا پہلے، فاصبح لیسجنون، تو وہ لیسجنون ہو گیا۔ فلتقا ساکنانی، تو پھر 2 ساکن جو ہیں وہ مل گئے، یعنی ایک واو ساکن ہے اور ایک نون ثقیلہ جو ہے اس کا پہلا نون وہ ساکن ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس سے مراد پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرکت والا ہوتا ہے۔ اسی کو بیان کریں کہ الواو والنون الاولی، فحذفت الواو، پھر واو کو حذف کر دیا گیا، فاصبح، پھر وہ ہو گیا لیسجنن، وہوا فعل مضارع مرفوع، اور وہ فعل مضارع مرفوع ہے، وعلامت رفعہ، اور اس کی رفع کی علامت النون المحذوفۃ، نون محذوفہ ہے، لطوال الامثال، طوال الامثال کی وجہ سے، والفاعل، اور فاعل جو ہے وہ الواو المحذوفۃ، واو محذوفہ ہے، اور وہ محذوفہ کیوں ہے؟ لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں آسان کر کے رکھی تھی وہ آپ نے عربی زبان میں بھی سمجھ لی۔ اس کے بعد اگلی بات جو آ رہی ہے ایضاحۃ النحویہ میں، وہ ہے بعد ما رأوا الآیات ہذہ ما المصدریۃ، اس میں ما جو ہے وہ ما مصدریہ ہے، والمعنی، اور معنی کیا بنیں گے اس حصے کے کہ بعد رؤیتہم الآیات، یعنی ان کے آیات یعنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ تقولو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک عام جملہ بتا رہے ہیں کہ بعد ما دخلت المسجد، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد، یعنی میرے مسجد میں داخل ہونے کے بعد، صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعات ادا کی، ای بعد دخولی المسجد، یعنی مسجد میں میرے داخل ہونے کے بعد۔ تو ما مصدریہ کے بارے میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے جملے کو، جو کہ اس کا صلۃ الموصول حرفی کہلاتا ہے، مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، جو ورکنگ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کی تھی اس آیت کے حوالے سے وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس آیت کے انالیسس کی طرف۔ ثم عاطفہ قرار دیا جائے گا، بدا جو ہے یہ فعل ہے، اور لہم جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا بدا فعل کے۔ من بعدی جو ہے یہ جار مجرور، یہ بھی متعلق بدا کے ہو جائے گا، اور ما حرف مصدر ہے، مصدریہ ہے، اور اس کے بعد جو رأو ہے وہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الآیات جو ہے وہ مفعول بہ ہے، تو گویا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ما مصدریہ کے لیے، اور پھر ما مصدریہ جو ہے وہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا بعد ظرف یا اسم کے لیے، اور پھر بعد اسم یا ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا بدا فعل کے لیے۔ اس کے بعد لام جو ہے یہ لام قسم ہے، یسجنن یہ فعل مضارع،
اور اس کا فائل جو ہے وہ واو محذوفہ ہے اور اس کو حذف کیوں کیا گیا ہے؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہا ضمیر ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور حتی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ حین ہے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے یسجنن کے۔ اب اس میں صرف ایک چیز ہے جو کہ میں نے ذکر نہیں کی، وہ یہ ہے کہ بدا کے لیے فائل جو ہے وہ میں نے نہیں بنایا۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فائل جو ہے بدا کا وہ محذوف ہے، جس پر گزرنے والا کلام جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور پھر تقدیر کلام کچھ وہ بتا رہے ہیں یوں کہ بدا لہم ان یسجنوہ، یعنی این یسجنوہ جو ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا۔ اب اس آیت میں جو ہے لیسجننہ حتی حین، اس کے حوالے سے اس کو ہم الگ اینالائز کر دیں گے، اس لیے کہ جو پہلا والا جملہ ہے نا وہ تو ہمارا مکمل ہو گیا کہ بدا جو ہے وہ فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی این یسجنوہ، لہم کو ہم نے متعلق بدا کی کر دیا ہے، اور من بعد ما رأوا الآیات کو بھی ہم نے بدا فعل کے متعلق کر دیا، اور پھر بدا فعل اپنے فاعل محذوف اور متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ اب یہ جو ہے نا لیسجننہ حتی حین، اس کا انالیسس کچھ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر قسم محذوف ہے اور واللہ وہ ہم محذوف مان لیں گے، اور پھر لیسجننہ حتی حین کو انالائز کریں گے جو کہ فعل فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم بن جائے گا، اور پھر قسم اور جواب قسم کو ملا کر ہم کیا کریں گے، اس کو ہم قائلینہ فعل ایک محذوف نکالیں گے جس کے لیے مفعول بہ قرار دیں گے، اور قائلینہ جو ہے اس کو حال بنا دیں گے جو پیچھے ہم نے کیا ہے نا کہ بدا لہم ان یسجنوہ قائلین واللہ لا یسجننہ حتی حین۔ تو یہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ ہی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، اور ایک رائے محمود صافی صاحب نے یہ بھی دی ہے کہ یجوز ان تکون جملۃ القسم و جوابہ تفسیرا لما قبلہا، کہ یہ بھی جائز ہے کہ جملہ قسم اور اس کا جواب جو ہے یہ جو ما قبل ہے اس کی تفسیر ہو۔ تو یہ رائے بھی میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر اس آیت کا انالیسس کچھ یوں کیا گیا کہ بدا جو ہے یہ فعل ہے اور ہوا ضمیر مستتر یہ مفسر ہے، اور لیسجننہ فعل جس میں واو محذوفہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے، حتی حین جار مجرور متعلق ہے، اور پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ مفسر ہوا، پھر مفسر اپنے مفسر سے مل کر بدا کے لیے فاعل بن گیا، اور لہم جار مجرور یہ متعلق ہوئے بدا کے، اور اسی طرح من بعد ما رأوا الآیات یہ بھی متعلق ہوئے بدا کے۔ تو اس طریقے سے اس جملے کا انالیسس کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہے نا لیسجننہ، اس میں لام القسم قرار دیا گیا ہے، اور جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے قسم جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ جو جملہ جو کہ قسم اور جواب قسم پر مشتمل ہے وہ مفسر یعنی تفسیر بن رہا ہے کس کی؟ بدا کے فاعل کی، اور بدا کا فاعل کون ہے؟ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہم قرار دیں گے، اور وہ مفسر ہوگا، پھر یہ تفسیر ہو جائے گی یا مفسر ہو جائے گا، اور پھر مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا بدا کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ترکیب کی گئی ہے۔ تو بڑی ٹیکنیکل سی آیت تھی، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑی آسانی سے آیت ہم انالائز کر لیں گے، مختصر سی آیت ہے، لیکن اس نے ہمارا کافی ٹائم لیا اور یہ باتیں سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ لیجیے اب ہم چلتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جملوں کا اعراب کس طرح ذکر کیا ہے۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ بدا لہم جو ہے یہ لا محل لا معطوفہ علی جملہ صرفہ، یعنی پچھلے جملے پر عطف ہے، اور رأوا والا جملہ جو ہے یہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ما ہے، ایسے ہی ہے، اور جملہ جو ہے یسجننہ یہ لا محل لہا جواب قسم مقدر ہے، یعنی ایک پوشیدہ قسم کا جواب ہے، اور جملہ قسم اور اس کا جواب جو ہے فی محل نصب معمولہ ہے لقول مقدر، ایک مقدر قول کے لیے، ہوا حال جو کہ حال ہے من ضمیر الغائب فی لہم، جو کہ لہم میں ضمیر غائب ہے نا ہم والی اس کے لیے، اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یعنی بدا لہم ان یسجنوہ قائلین واللہ لا یسجننہ حتی حین۔
تو ساری ورکنگ میں نے آپ کے سامنے محمود صافی صاحب کی رکھ دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ترجمہ اس آیت کا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے ان کے سامنے یہ بات آئی لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دے۔ تو الحمدللہ جی آخرکار ہم نے آیت نمبر 35 اس کو بھی اینالائز کر ہی لیا۔ تھوڑی سی مشکل پیش آئی ہمیں لیکن الحمدللہ یہ کام بھی ہو گیا، اور چوتھے رکوع کے آخری آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ 4 رکوع مکمل ہو گئے ہیں سورہ یوسف کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے رکوع اور اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، گویا رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 ہوگی، اس کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔